السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب بخیر و عافیت سے ہوں گے، اور جس جگہ پر ہو اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کل ملک پاکستان کی معروف یونیورسٹی نسٹ راولپنڈی کے اندر نیشنل روبوٹنگ کمپٹیشن 2023 کے عنوان پر مقابلے کا انعقاد کیا گیا۔ اس مقابلے کے اندر درجنوں یونیورسٹیز، اسکول، کالج اور مدارس دینیہ کے طلباء کرام شامل ہوئے۔ اس مقابلے کے انعقاد کا مقصد روبوٹنگ ٹیکنالوجی کے مابین مفاہمت کی زیادہ سے زیادہ۔ اس مقابلے کا مطلب بھی صرف اور صرف یہی تھا کہ روبوٹنگ ٹیکنالوجی یہ پاکستان میں زیادہ سے زیادہ ترقی کر سکے اور اس کے نئے مواقع پیدا کیا جا سکے۔ تو الحمدللہ مدارس دینیہ کے طلباء کرام، درجنوں یونیورسٹیز، اسکول اور کالجز کے اسٹوڈنٹ بھی شامل ہوئے۔ لیکن سب سے حیرانگی والی بات یہی ہے کہ اس مقابلے کا جو دفاعی چیمپئن بنا، جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا کہ ہم مقابلہ جیت کر ہی رہیں گے، وہ تھے مدارس دینیہ کے طلباء کرام۔ الحمدللہ مدارس دینیہ کے طلباء کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ملبوس لباس میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلامی کلچر کو لے کر جب نس یونیورسٹی میں داخل ہوئے تو دنیا سے بالخصوص سیکولر طبقے پر قیامت ڈھا دی گئی۔ وہ دیکھتے رہ گئے کہ ہم اس سے مسجد سے بھاگتے تھے اور یہاں پر یونیورسٹیز کے اندر ہمارے ساتھ مقابلہ کرنے پہ لگ چکے ہیں۔ وہ حیران تھے اس بات پر کہ مدرسے میں بیٹھنے والا طالب علم، پھٹی پرانی چٹائی پر سبق حاصل کرنے والا طالب علم کس طرح روبوٹنگ کمپٹیشن میں حصہ لے کر کامیابی حاصل کرے گا۔ لیکن میرے رب کی جو عنایت تھی اور جو رب کا فیصلہ تھا، دنیا کے سامنے ثابت کر دیا کہ عزت اور ذلت صرف اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ الحمدللہ ان نونہالان مدارس دینیہ کے طلباء کرام نے وہ حیران کن واقعہ پیش کر دیا کہ دنیا حیران ہو چکی ہے۔ آج تک کسی بڑے میڈیا چینل نے، کسی نیوز والوں نے ان کو ہائی لائٹ نہیں کیا۔ یہ میرے خیال میں یہ اس چینل والوں کی دوغلا پالیسی بھی ہے جو کہتے ہیں کہ ہم دنیا کے سامنے وہ مثبت چہرے لاتے ہیں، لیکن آج تک کسی بھی ایسے مدرسے کے ایکٹیویٹیز کو سامنے نہیں لایا گیا۔ الحمدللہ یہ نس یونیورسٹیز کے اندر جو مقابلہ تھا نیشنل انجینئرنگ روبوٹکس کمپٹیشن 2023 کے عنوان سے اس مقابلے کا انعقاد کیا گیا تھا۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس مقابلے کے اندر پاکستان کی بڑی یونیورسٹیز، کالج اور دیگر اسکول کے طلباء کرام بھی شامل تھے، اور انہی کے ساتھ پاکستان کے ایک دینی ادارے جامعہ بیت السلام تلگنگ کے طلباء کرام بھی شامل تھے۔ الحمدللہ یہ وہ طلباء کرام تھے، یہ اس مولوی کے بنائے گئے مدرسے سے فارغ التحصیل اور پڑھنے والے طلباء کرام تھے جس مولوی کو معاشرے میں سب سے ذلت اور تنگدستی کے نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ وہ مولوی ہے جس مولوی کو معاشرے کا سب سے بڑا خطرہ اغیار سمجھا جاتا تھا۔ یہ وہ مولوی ہے جس مولوی کو سیکولر طبقہ راستے کے ہر موڑ پہ یہی طعنہ دیا جاتا تھا کہ دنیا چاند تک پہنچ چکی ہے اور آپ مولوی مسجد کی پھٹی پرانی چٹائی پر بیٹھ کر یہی قال اللہ و قال الرسول پڑھتے رہیں گے۔ یہ وہی مولوی ہے جس کو دنیا کا ایک خاص طبقہ یہی طعنہ دیا کرتا تھا کہ ہم سے جو ٹکڑے فالتو بچ جاتے ہیں وہ ہم آپ کو دیکھ کر اس پر پلنے والے لوگ ہمارے ساتھ کس طرح مقابلہ کریں گے۔ ایک خاص طبقہ اس مولوی کو یہ طعنہ دیا کرتا تھا کہ آپ تو معاشرے کا ایک ناسور ہو، آپ تو معاشرے کا ایک غیر ضروری عنصر ہو۔ یہ وہ مولوی ہے جس کو دنیا کے بڑے طبقے والے یہی طعنہ دیا کرتے تھے کہ آپ مولوی تو ٹیکنالوجی کا دشمن ہو۔ یہ وہی مولوی ہے جس مولوی کو دنیا والے یہ تاثر دیا کرتے تھے کہ مولوی کا ٹیکنالوجی کے قیام میں بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ یہ وہ مولوی ہے جو دنیا کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ یہ وہ مولوی ہے جو دنیا کا سب سے بڑا خطرہ اغیار ہے۔ میرے دوستو، یہ دنیا والے مفاد پرست لوگ مولوی کا وہ غلط چہرہ دنیا کے سامنے پیش کرتے تھے، لیکن نس یونیورسٹی کے اندر میرے رب کے کرنے کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ ان کے جو دعوے تھے وہ غلط ثابت کر دیے، اور ثابت کر دیا مدارس دینیہ کے طلباء کرام نے کہ انجینئرنگ کی دنیا میں بھی الحمدللہ مدارس دینیہ کے طلباء کرام کسی سے پیچھے نہیں، بلکہ 2 عدد پہلی پوزیشن اور ایک دوسری پوزیشن یعنی 3 پوزیشن ان نونہالان مدارس دینیہ سے وابستہ طلباء کرام نے حاصل کر لی، اور دنیا کے بڑے اداروں کو اور دنیا کے بڑے مفاد پرستوں کو یہ پیغام دیا، دنیا کے بڑے دنیا پرستوں کو، سیکولر طبقے کو یہ پیغام دیا کہ مدارس یہی قوم مادر وطن سے اصل محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ ملک پاکستان کی سلامتی، ملک پاکستان کی خود مختاری، ملک پاکستان کی کامیابی اور ملک پاکستان کی ترقی کا راز جو ہے وہ یہی مدارس دینیہ سے وابستہ لوگ ہی ہو سکتے ہیں۔ جو معاشرے کے اندر جو مدارس دینیہ کے خلاف جو تاثر دیا گیا تھا الحمدللہ وہ نیست اور نابود ہو گیا۔
हज़ार, इसलिए शायर कहते हैं हज़ार बर्ग गिरे लाख आंधियाँ उठें, हज़ार बर्ग गिरे लाख आंधियाँ उठे, वो फूल खिल के रहेंगे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह साबिक़ हुक्मरान यही मुतालिबा किया करते थे कि मदारिस के निसाब के अंदर तब्दीली होनी चाहिए। ये सिर्फ कुरान और हदीस ही पढ़ा करेंगे, ये मौलवी बनेंगे तो खाएंगे क्या? ये मौलवी बनकर हमेशा के लिए उनका यही एक ही वतीरा हुआ करता था। लेकिन आज उन साबिक़ा हुक्मरानों के मुंह पर एक ज़ोरदार तमांचा रसीद कर दिया गया कि देखो निसाब के अंदर तब्दीली लानी चाहिए, तो स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ के निसाब लार्ड मिकाले के बनाए हुए निज़ाम के अंदर तब्दीली लानी चाहिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान और हदीस और उसके बनाए गए अरबिक निज़ाम के अंदर तब्दीली नहीं, तब्दीली के ख्वाहां हैं तो दीनी मदारिस के निसाब के अलावा स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अब तब्दीली लाकर मदारिस दीनिया ने तो साबित कर दिया कि देखो मदरसे का तालिब इल्म आलिम भी होगा, अब इंजीनियर भी होगा, और साबित कर दिया और माशरे को दे भी दिया कि देखे मदरसे का तालिब इल्म फ़ारिग होकर डॉक्टर, इंजीनियर और बड़े से बड़ा प्रोफेसर बन गया। लेकिन अब ये बात है कि कब यूनिवर्सिटीज़ का तालिब इल्म फ़ारिग होकर आलिम भी बनेगा और डॉक्टर भी बनेगा, ये माशरे के अंदर नामुमकिन है। अब हम सब का यही मुतालिबा होना चाहिए कि जो साबिक़ा हुक्मरान थे जो इस मुतालिबे पर डटे हुए थे कि मदरसे के निज़ाम को तब्दील करना चाहिए, मदरसे के निज़ाम को तब्दील करना चाहिए, और तब्दीली के नाम पर मदारिस को बेशतर मुश्किलात से दो चार करना चाहते थे। तो इंशाअल्लाह इसी तरह हम मदारिस दीनिया वाले मुल्क पाकिस्तान की तरक्की में अपने एक नुमाया किरदार अदा करते रहेंगे। और एक मरतबा फिर बताता हूँ कि सेकुलर तबके को उनको आज नींद नहीं आ रही है कि मदरसे के अंदर भट्टी पुरानी चटाई पर पलने वाला, वजीफ़ों पर पलने वाला तालिब इल्म किस तरह सबसे बड़े मुकाबले के अंदर नुमाया और दिफाई चैम्पियन बनकर पूरी दुनिया के सामने उभर आया और दुनिया के ताकतों को पैगाम दिया कि अगर माशरे और पाकिस्तान की तरक्की का राज है तो मदारिस दीनिया और इससे वाबस्तगी रखने वाले लोग ही हो सकते हैं। हम आज भी मुतालिबा करते हैं, कहाँ हैं वो हुक्मरान जो कहते थे कि तब्दीली निसाब ज़रूरी है, मदारिस के अंदर तब्दीली लाना चाहिए ताकि मदरसे का फ़ारिग मौलवी डॉक्टर और इंजीनियर भी बन सके। तो देखो मदरसे का तालिब इल्म तो इंजीनियर और डॉक्टर बन गया, लेकिन अब बात यही रह चुकी है कि कब आप तब्दीली लाओगे अपने निज़ाम, लार्ड मिकाले अमेरिका यहूद और हुनूद के निज़ाम में बनाए गए निज़ाम में कब तब्दीली लाओगे? देखो मदरसे का तालिब इल्म तो डॉक्टर और इंजीनियर बन गया, लेकिन अब ये बात आप पर हमेशा के लिए आपके माथे पर ये एक दाग लग चुका है कि कब ये होगा, कब ये मुमकिन होगा कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज का तालिब इल्म भी फ़ारिग होकर मदरसे के मौलवी की तरह इंजीनियर और डॉक्टर भी बन जाए। तो हम सब का मुतालिबा है कि अब मदारिस के निज़ाम की तब्दीली की बात न करो, बल्कि आपको निज़ाम की तब्दीली और निसाब की तब्दीली की बात करनी है तो आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी के निज़ाम को तब्दील करना होगा, ताकि उसमें भी एक बेहतरीन और मदारिस दीनिया की तरह एक बेहतरीन निज़ाम लॉन्च करना चाहिए, ताकि वहाँ से भी फ़ारिग और तहसील तलबाए करार और स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग डॉक्टर के बनने के साथ साथ एक बेहतरीन आलिम दीन भी बन सके। वस्सलाम।